السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت خباب بن الارت کو کیسے جلایا جاتا جب وہ اسلام لے آئے، اور کیسی کیسی تکالیف سے ان کو گزارا جاتا تھا۔ ایمان لانے کے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن الارت بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی بہت کوششیں کی مگر وہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار کا کام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت زیادہ خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر اسے آگ پر خوب گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب بن الارت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مشکل کا اظہار کیا اور دعا کے لیے آپ سے درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ ذمہ داری حضرت خباب بن الارت کے ذمہ لگائی اور پھر حضرت خباب بن الارت لوہا گرم کر کے اس عورت کے سر پر رکھا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ آپ نے یہ الفاظ سنے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم کو 2 حصوں میں کر دیا گیا، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑوں کا ڈر نہیں رہے گا۔ حضرت خباب بن الارت فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے نہ بجھ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بن یاسر کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت خباب بن الارت ان صحابہ میں سے ہیں جو رزق حلال کمانے میں ہر قسم کی مشکل اٹھاتے تھے۔ آپ لوہار کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ عاص بن وائل نے آپ سے کام کروایا اور اس کی مزدوری نہ دی، اس کے ذمہ قرض ہو گیا تو وہ آپ کو تنگ کرتا اور کہتا کہ جب تک کہ محمد کا انکار نہ کرو گے تو قرض واپس نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا، ایسا تو ممکن نہیں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے زمانے میں اسلام کا اظہار مکہ کے نظام میں ایسا سخت جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، ننگ و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی اور آپ نے اعلانیہ اسلام کا اظہار کرنے والے چند افراد میں شامل ہوئے۔ آپ غلام تھے جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے آپ کو مشق ستم بنایا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا رہتا اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر آپ کو کباب بناتا رہتا جب تک کہ آپ کی کمر کی چربی جو ہے وہ نکل نہیں آتی تھی۔ لیکن اس سختی کے باوجود آپ کی زبان پر کلمہ حق رہتا تھا۔ چونکہ حضرت خباب مدتوں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں برداشت کرتے رہے، پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ یہ ہجرت تکلیف و مصائب کے خوف سے نہ کی تھی بلکہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد آپ نے ان میں خراش بن سما غلام تمیم کے درمیان مواخات کرا دی۔ آپ مدنی دور میں حضرت خباب مدتوں نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ مصیبتیں جھیلتے رہے
اور مسلمانوں میں اول دن سے ہی دین کی تعلیم کا اور قرآن کی تعلیم کا شوق تھا، اور مشکل ترین زمانے میں بھی قرآنی علوم سے آگاہی تھی آپ کو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خباب حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو گھر میں قرآن حکیم سکھا رہے تھے کہ حضرت عمر اسی وقت آن پہنچے، اور آپ نے جب ان کے آنے کی آہٹ سنی تو آپ ان کے گھر میں چھپ گئے۔ اور حضرت خباب کے فضائل کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن حضرت خباب آپ سے ملنے گئے تو حضرت عمر نے ان کو اکراماً احتراماً اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک اور شخص ہے جو اس جگہ پر بیٹھنے کا اہل ہے۔ حضرت خباب نے پوچھا امیر المومنین وہ کون ہے؟ فرمایا بلال رضی اللہ عنہ۔ آپ نے عرض کیا وہ میرے برابر کیسے مستحق ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ مکی دور میں مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے، لیکن میرا تو کوئی پوچھنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہ تھا۔ آپ نے اس دور کے اپنے مصائب و علام کی تاریخ سنائی اور اپنی پیٹھ دکھائی کہ جس کے خون اور پانی سے آگ بجھا کرتی تھی۔ حضرت خباب سن 37 ہجری میں کوفہ میں طویل عرصے تک سخت بیماری میں مبتلا رہے۔ آپ کوفہ میں وفات پانے والے سب سے پہلے صحابی رسول ہیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق کوفہ شہر کے بعد آپ کی تدفین کی گئی۔ آپ کی عمر 73 سال تھی۔ اس سے پہلے لوگ مرنے والوں کو اپنے گھروں کے صحن یا دروازوں کے باہر دفن کیا کرتے تھے۔ آپ کی وصیت سے یہ سنت جاری ہو گئی اور کوفہ شہر سے باہر قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت علی نے پڑھائی اور آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ کی بھرپور زندگی کا یوں تعارف کرایا کہ اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنے شوق سے اسلام قبول کیا اور بے تحاشا مظالم سہے لیکن کبھی اف تک نہ کی۔ حضرت خباب بن الارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلامی فوج کے وہ جانثار سپاہی تھے کہ جنہوں نے اپنا خون اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر تکلیف کو خوش اسلوبی سے اپنے سینے سے لگایا اور سب تکالیف برداشت کر کے کلمہ حق کو زندہ رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلام ہمیں بغیر تکلیف کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور اس دین کو سر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کی شیئر کروں گی کہ انہوں نے کیا کیا مشکلات دیکھی۔ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔